मैंने रिवॉल्वर की नाल झुका ली। कोई खास बात नहीं है, मैंने बेपरवाही से कहा। कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई थीं, जिन्हें हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, फिर टोनी और एडगर को देखा। बॉस तुम लोगों को तलाश कर रहा था, उसने टोनी से कहा, लेकिन तुम लोग मेरी ख्वाबगाह में क्यों दाखिल हुए और ये शख्स कौन है? मैं तुमसे कह रही थी यहाँ से चले जाओ, मगर तुम नहीं माने, फ्लोरा ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। अब भुगतो। अच्छी लड़की, ये बात मुझसे पूछो, मैंने बुलंद आवाज में कहा। ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए थे और फ्लोरा के लिए भी इनके अल्जाम अच्छे नहीं थे। मगर तुम कौन हो? उसने हैरत से कहा। मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं पहली बार यहाँ आया था और इस मेहरबान लड़की फ्लोरा के साथ फ्लैश खेलने गया था। ये दोनों खेल में मुझसे हार गए। मैं जीती हुई रकम लेकर जा रहा था कि इन्होंने हम दोनों को इस राहदारी में रोक लिया और रिवॉल्वर की नाल पर इस कमरे में ले आए। मैं रकम उनके हवाले करने को तैयार था, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ये फ्लोरा पर बुरी नजर डालें। इन्हें साल को मैंने पहुंचाया है। फ्लोरा के अंदाज से यूं मालूम हो रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना रह गई हो। शायद वो इस बात से खौफजदा थी कि कहीं ये बात दूसरे लोगों तक ना पहुंच जाए। उसे ये खौफ होगा कि मालूम नहीं मेरे साथ किस किस्म का सलूक किया जाए। अहाते में जो मर्सिडीज खड़ी हुई है, वो कहीं तुम्हारी तो नहीं है? उस लड़की ने पूछा। हाँ, वो मेरी ही गाड़ी है, मगर तुम्हें इस गाड़ी का इल्म किस तरह हुआ? बॉस बहुत परेशान है। एडगर, टोनी और फ्लोरा का कोई पता नहीं चल रहा था और फिर एक मर्सिडीज अहाते में मौजूद थी जिसका कोई दावेदार भी नहीं था। पूरा क्लब खाली हो चुका है और अब अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो भी ये मुमकिन नहीं है कि तुम बॉस की इजाजत के बगैर यहाँ से निकल सको। लिहाजा मेरा मशवरा है कि बॉस से मिल लो। बॉस से मिलने की नवीद सुनकर फ्लोरा का चेहरा तारीक हो गया। मैंने इसे महसूस किया, मगर इस पर तवज्जो दिए बगैर बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा बॉस कौन है और उससे मुलाकात किस तरह मुमकिन है। तुम बस मेरे साथ आओ, उसने कहा और वापसी के लिए पलट गई। काश तुम मेरी बात मान लेते, फ्लोरा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। अब देखो तुम पर क्या गुजरती है। मैंने फ्लोरा के शाने पर हौले से थपकी दी। तुम मेरी लक हो फ्लोरा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। टोनी उठ खड़ा हुआ था और हमारे साथ साथ इस तरह चल रहा था जैसे किसी कैदी को मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा हो। हम लोग मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर एक और जीने से होकर पहली मंजिल पर वाक़े एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचे जिस पर एक तख्ती लगी हुई थी। नवार लड़की ने दरवाजे पर हौले से दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। हम सब बाहर ही रुक गए थे। टोनी और फ्लोरा का बुरा हाल हो रहा था, जबकि मैं निहायत बेपरवाही से इधर उधर देख रहा था। हम लोग चंद मिनट यूं ही खड़े रहे, फिर कमरे का दरवाजा खुला और उसी लड़की ने सर बाहर निकाल कर कहा, तुम सब अंदर आ जाओ। सबसे पहले मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए, लेकिन मैं फ्लोरा का हाथ पकड़ना नहीं भूला था। उसने मुझसे हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर ये उसके लिए कहाँ मुमकिन था। चुनाचे बॉस के कमरे में इस तरह दाखिल हुआ कि मेरे दाएं हाथ में रिवॉल्वर था और बाएं हाथ से मैंने फ्लोरा का हाथ पकड़ रखा था, जबकि टोनी मेरे अकब में था। कमरे में दाखिल होते ही बारी तनोतोश वाला वो शख्स नजर आया जो एक बड़ी मेज के अकब में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। उसके सर पर बाल ना होने के बराबर थे, लेकिन इसके बावजूद उसे देखकर किसी कटकने कुत्ते का तस्वुर जहन में उभरता था। मुझे हैरत हुई कि वो शख्स रात के 3 बजे ऑफिस में क्यों बैठा था। तुम्हें मेरे कमरे में रिवॉल्वर समेत दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? उसने काट खाने वाले अंदाज में कहा। यह आपके मातहत मिस्टर टोनी का रिवॉल्वर है जनाब, मैंने बड़े अदब से कहा। मैंने इनसे छीना था, मुझे यहाँ के आदाब मालूम नहीं थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो मैं ये रिवॉल्वर आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मैंने फ्लोरा का हाथ छोड़ा और रिवॉल्वर दोनों हाथों में रखकर उसके सामने पेश कर दिया। मेज पर रख दो, उसने अपने मखसूस काट खाने वाले अंदाज में कहा, और मैंने न सिर्फ रिवॉल्वर मेज पर रखा बल्कि एक कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। यह क्या बेहुदगी है, वो गुर्राया। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो फॉक्स स्ट्रेट के सामने बगैर इजाजत के बैठ जाए, तो उसका नाम फॉक्स स्ट्रेट है। मैंने सोचा और ऊंची आवाज में बोला, किसी और में नहीं होगी, मगर देख लो एडम डी फ्लोग तुम्हारे सामने बैठा है। टोनी एक तरफ मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। हमें यहाँ लाने वाली लड़की भी खड़ी थी, मगर उसका अंदाज मुअद्दबा ना था और वो फॉक्स स्ट्रेट की कुर्सी के अकब में खड़ी थी। शायद वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। तुम्हें बॉस के सामने अदब मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, फॉक्स स्ट्रेट के अकब में मौजूद लड़की ने कहा। बेअदबी का मुजाहरा करके तुम अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लोगे। तुम क्यों खड़ी हो फ्लोरा? मैंने उसे कोई जवाब देने के बजाय फ्लोरा को मुखातिब किया, जो दरवाजे के पास खड़ी थी। ये कुर्सियां किस लिए हैं? आओ यहाँ बैठ जाओ। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर फ्लोरा के जिस्म में लर्जिश सी पैदा हो गई है।
جبکہ فاکس اسٹریٹ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا تھا اور اس نے میز پر رکھا ہوا ٹونی کا ریوالور اٹھا لیا تھا، مگر میں نے بظاہر اسے کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ در حقیقت میں کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب قسم کے تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس سے صرف میں ہی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے فلورا کو اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن میں حکم عدولی برداشت نہیں کرتا۔ مجھے معلوم تھا فاکس اسٹریٹ پر قیامت گزر رہی ہے، اس کے ماتحتوں کے سامنے اس کی توہین ہو رہی تھی۔ ایسے میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ تھا کہ فاکس اسٹریٹ ان لوگوں میں سے ہے جو کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل اچھی طرح غور و خوض کر لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں پوری طرح ہوشیار تھا، مبادا کہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مجھ پر فائر کر بیٹھے۔ ایڈونا مجھے سب کچھ بتا چکی ہے۔ فاکس اسٹریٹ نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے خاصے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز غصے کی شدت سے باری ہو رہی تھی۔ تم سے میں بعد میں بات کروں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پہلے میں فلورا کو بٹھا دوں، تمہیں شاید معلوم نہ ہو، یہ میری لک ہے۔ جب تک یہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فلورا کے نزدیک گیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ میری موجودگی میں تمہیں مسٹر فاکس اسٹریٹ سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے فلورا کے بازو پر دباؤ بڑھایا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ تو خیر ایک نازک سی لڑکی تھی، اگر میں توانا شخص کا بھی بازو پکڑ لیتا تو وہ بھی میرے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو جاتا۔ بیٹھ جاؤ فلورا، فاکس اسٹریٹ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ غالباً اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بے عزتی کرانے سے بہتر ہے کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں خود بھی وہی کہے۔ مسٹر ایڈم ہمارے مہمان ہیں، ان کی خواہش کا احترام کرو۔ دیکھا میں نہ کہتا تھا مسٹر فاکس اسٹریٹ بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ فلورا میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تو مس ایڈونا نے تمہیں مختصراً سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے کلب میں یہی سب کچھ ہوتا ہے؟ ٹونی، فاکس اسٹریٹ نے مجھے جواب دینے کے بجائے سرد لہجے میں ٹونی کو مخاطب کیا۔ تمام واقعات مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ ٹونی نے کسی گرامو فون کی طرح بجنا شروع کر دیا۔ وہ تمام واقعات بلا کم و کاس سنا رہا تھا۔ شاید اس کے اندر فاکس اسٹریٹ کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ تھی، لیکن اس نے فلورا کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میں رقم ان لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا مسٹر فاکس اسٹریٹ۔ ٹونی کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ فلورا پر ہاتھ ڈالیں۔ کیا انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کہی تھی؟ فاکس اسٹریٹ نے کہا، بہت واضح الفاظ میں نے کہا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ لوگ فلورا کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے میری نظروں کے سامنے کریں گے۔ جواب دو ٹونی، جو کچھ مسٹر ایڈم نے کہا وہ کس حد تک درست ہے؟ فاکس اسٹریٹ کے لہجے میں بلا کی صفاقی تھی۔ ٹونی کچھ نہیں بولا، اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا تھا۔ تم دونوں کا جرم ناقابل معافی ہے ٹونی، تم دو مسلح افراد مل کر ایک آدمی پر قابو نہیں پا سکے اور تم نے فلورا پر بری نظر ڈال کر کلب کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ فاکس اسٹریٹ نے کوئی بٹن دبایا اور اس کے آفس کے دونوں پہلوؤں کی جانب نظر آنے والے دروازے کھلے اور دونوں دروازوں سے دو دو مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ چاروں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں نظر آ رہی تھی۔ اسے لے جاؤ اور میرے اگلے حکم تک اسے قید رکھو، فاکس اسٹریٹ نے کہا، اور 5 نمبر سے ایڈگر کو بھی اٹھوا لینا، وہ وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ رحم کرو باس، رحم کرو، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ٹونی گڑ گڑانے لگا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فاکس اسٹریٹ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ ہی نہ رہی ہو۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا جو کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ٹونی بری طرح چیخ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور فریادیں کر رہا تھا، مگر وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ تم نے دیکھا؟ فاکس اسٹریٹ مجھ سے مخاطب ہوا۔ فاکس اسٹریٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اگر یہ اطلاع ہے تو فاضل ہے، اور اگر دھمکی ہے تو اسے واپس لے لو ورنہ رائے نہ جائے گی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میرے ایک اشارے پر تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو سکتا تھا، مگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ مجھے چھوڑ کر تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، اس میں بھی تمہارا کوئی مفاد ہوگا۔ تم جرأت مند ضرور ہو، مگر تمہاری جرأت احمقانہ حد تک بڑھی ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ آج تک تو نہیں ہوئی، اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن تمہارے دل میں کوئی حسرت ہو تو اسے ضرور پورا کر لینا۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو، فاکس اسٹریٹ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو اس کے نتیجے میں تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی مجھے چیلنج کرنے اور بڑائی ہانکنے کا شوق ہے۔ دعوے کرنے سے مجھے سخت نفرت ہے۔
बस इतना जानता हूँ कि एडम डीफ्लो को जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फॉक्स स्ट्रेट की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हो गई। तुम्हारा नाम अजीब सा है। उसने नर्म लहजा इख्तियार किया। क्या ये तुम्हारा असली नाम है? अपना असली नाम तो मुझे खुद भी याद नहीं है, इसलिए कि अब यही मेरा असल नाम है। माँ बाप ने कुछ और नाम रखा था, लेकिन बाद में ये नाम दे दिया। वजह यह बताई जाती है कि बचपन में जिस काम में हाथ डालता था वो हो जाता था। लोग समझते थे कि काम अंधी में हो गया है। ऐसा इतनी कसरत से हुआ कि मुझे डीफ्लो कहा जाने लगा। एडम मेरा पसंदीदा नाम है, लिहाजा मैंने एडम डीफ्लो को मुस्तकिल नाम के तौर पर इख्तियार कर लिया। आज भी लोग यही समझते हैं कि कामयाबियां इत्तफाकन ही मेरे हिस्से में आती हैं, लेकिन हकीकत से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। हर कामयाबी के हुसूल के लिए मैं सख्त मेहनत करता हूँ, कहीं जाकर कामयाबी होती है। एडगर और टोनी बहुत माहिर लोग हैं। तुमने उन्हें किस तरह हराया? फॉक्स स्ट्रेट ने पूछा। मेरे जानने वाले तो यही समझते हैं कि मैं इत्तफाकन ही जीत गया हूँ, लेकिन ये गलत है। एक शार्पर को शिकस्त देने के लिए उससे ज्यादा माहिर शार्पर की जरूरत होती है। आम आदमी तो किसी शार्पर को शिकस्त दे ही नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता। फॉक्स स्ट्रेट ने कहा, तुम यहाँ अजनबी हो। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि यहाँ पत्तों पर किस किस्म के निशानात लगाए जाते हैं। तो फिर दूसरे लोगों की तरह तुम भी तस्लीम कर लो कि मेरी जीत महज इत्तफाकन ही हुई है। ये भी मुमकिन नहीं है। फॉक्स स्ट्रेट बुड़बड़ाया। क्या तुम मेरे सामने शार्पिंग का अमली मुजाहरा कर सकते हो? मैं अमूमन इस किस्म के मुजाहरों से गुरेज करता हूँ, लेकिन तुम चूंकि मुझे पसंद आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये मुजाहरा जरूर करूंगा, मगर इसके लिए शर्त यह है कि पत्ते निशान वाले ना हों। फॉक्स स्ट्रेट ने एडोना को गड्डी लाने का इशारा किया और एडोना अंदरूनी कमरे की तरफ चली गई और चंद ही लम्हों में ताश की एक नई गड्डी हाथों में लिए नमूदार हुई। फॉक्स स्ट्रेट ने उसे गड्डी मेरे हवाले करने का इशारा किया। नहीं फॉक्स स्ट्रेट, गड्डी तुम अपने हाथों से खुद खोलोगे। जोकर निकालने के बाद पत्ते फींट कर फ्लोरा से कटवाओगे और हम तीनों के दरमियान तकसीम करोगे। मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगा। फॉक्स स्ट्रेट ने मुझे हैरत से देखा। जब तक कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मुजाहरा किस चीज का करोगे? ये भी तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम पत्ते बांट चुके होगे, मैंने कहा। और फॉक्स स्ट्रेट ने मेरे कहने पर अमल किया। मेरी तमाम तर तवज्जो सिमट कर उसके हाथों पर मरकूज हो गई थी। अब जब के पत्ते तकसीम हो चुके हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन जीतेगा। मैंने कहा, तुम पत्ते उल्टा कर देख लो। फ्लोरा के पास सबसे अच्छे पत्ते हैं। फॉक्स स्ट्रेट ने तीनों के पत्ते उल्टा कर देखे। मेरे कहने के मुताबिक फ्लोरा के पत्ते सबसे अच्छे थे। फॉक्स स्ट्रेट हैरान तो हुआ, मगर उसे यकीन नहीं आया। यह महज इत्तेफाक भी हो सकता है, उसने कहा। सिर्फ ये बता देने से तुम्हारी महारत साबित नहीं होती। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। अब फ्लोरा से पत्ते बंटवाओ, मैंने कहा। मैं फिर बताऊंगा कि किसके पत्ते सबसे अच्छे हैं। दोबारा फ्लोरा ने पत्ते बांटे और मैंने बता दिया कि किसके पास सबसे अच्छे पत्ते हैं। फॉक्स स्ट्रेट ने दोबारा शुबे का इजहार किया और मैंने उसे एक बार फिर मुजाहरा करके दिखाया। यही अमल बार बार हुआ और हर बार मेरा कहा दुरुस्त साबित हुआ। समझ में नहीं आता। आखिरकार फॉक्स स्ट्रेट ने हथियार डाल दिए। बार बार तुम्हारा अंदाजा कैसे दुरुस्त हो जाता है? अंदाजा नहीं फॉक्स स्ट्रेट, मुझे मालूम होता है कि किसके पास क्या पत्ते गए हैं। तुमने तो अब तक पत्तों को हाथ भी नहीं लगाया, फिर मैं किस तरह मान लूं कि तुम्हें पत्तों का इल्म हो जाता है? इसी चीज का नाम तो महारत है, मैंने कहा। अगर गड्डी एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक मैं खुद ना चाहूं। मुमकिन है तुम दुरुस्त कह रहे हो, मगर मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा है। जब तक काटने वाला मिला हुआ ना हो, शार्पिंग करना किस तरह मुमकिन है? मैंने टेबल पर पड़े हुए पत्ते समेटे और उन्हें पीटने लगा। तुम मेरे साथ मिले हुए नहीं हो ना फॉक्स स्ट्रेट, मैंने पत्ते पीटने के बाद उसके सामने रखते हुए कहा। यह मौका ऐसा है कि अगर मैंने फ्लोरा से पत्ते कटवाए तो तुम यही शुबा करोगे कि मुमकिन है फ्लोरा भी मुझसे मिल गई हो। वजह यह है कि जो मुजाहरा मैं करने वाला हूँ उसे तुम्हारी अकल कभी तस्लीम नहीं करेगी। मैं पत्ते लगा चुका हूँ, अब तुम इन्हें जहाँ से भी चाहो काटो। पत्ते वही बटेंगे जो मैं चाहूंगा। पहले मुझे बताओ कि तुमने क्या पत्ते लगाए हैं। फॉक्स स्ट्रेट ने पत्ते काटने से इनकार कर दिया। उस वक्त वो एक ऐसे बच्चे की मानी नजर आ रहा था जिसे उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। पूरी दुनिया में मेरे अलावा शायद ही कोई ये करतब दिखा सके। मैंने इक्के बादशाह और बेगम की ट्रे लगाई है। तुम्हारे हिस्से में सबसे छोटे पत्ते आएंगे और फ्लोरा के पास सबसे बड़े। ठीक है मिस्टर एडम, तुमने बहुत बड़ा दावा किया है, इसलिए मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहा हूँ। वरना यह भी मुमकिन था कि मैं ऊपर से 51 पत्ते काट देता और सबसे नीचे का पत्ता उठाकर उसे देख लेता। इस तरह तुम्हें लाजमन शिकस्त हो जाती। फॉक्स स्ट्रेट ने गड्डी दरमियान से काटते हुए कहा। मैंने गड्डी दरमियान से काटी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम अपना दावा पूरा नहीं कर सकोगे। मैं कुर्सी खिसका कर उठ खड़ा हुआ।
مجھے افسوس ہے مسٹر فاکسٹریٹ، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، اب میں یہ مظاہرہ نہیں کر سکوں گا۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ فاکسٹریٹ نے میرے اس طرح اچانک اٹھنے پر حیران ہو کر کہا، ایڈم ڈی فلو کسی رعایت کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے نخوت سے کہا، میں جو دعویٰ کرتا ہوں اسے ہر حال میں پورا کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے کوئی رائے دینا چاہتے تھے تو تمہیں مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مزہ تو تب ہی آتا ہے جب مد مقابل اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرتے ہوئے مجھے شکست دینے کی کوشش کرے۔ اب یہ مظاہرہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تم 51 پتے کاٹو گے۔ تم شکست کھانے پر تل گئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فاکسٹریٹ نے کٹے ہوئے پتے واپس رکھے اور ایک پتا چھوڑ کر بقیہ سارے پتے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ اس نے میری گڈی اٹھانے کا انتظار بھی نہیں کیا اور نہایت بے صبری سے باقی بچا ہوا پتا اٹھا کر دیکھا اور اس کا چہرہ حیرت کی زیادتی سے بگڑ گیا۔ میرے دعوے کے مطابق وہ ایک بیگم ہی تھی۔ میں نے اطمینان سے گڈی اٹھا کر پتے بانٹ دیے۔ ایڈونا، فلورا اور فاکسٹریٹ کی نظریں میرے ہاتھوں پر مرکوز تھی، لیکن وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے ہاتھوں کی صفائی کو تو شاید کیمرہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ پتے بانٹے جانے کے بعد میں نے گڈی میز کے وسط میں ڈال دی اور فاکسٹریٹ سے کہا، اب تمام پتے تم خود ہی اٹھا کر دیکھ لو۔ فاکسٹریٹ نے باری باری تمام پتے الٹ دیے اور پھر بے جان سے انداز میں کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ فلورا اور ایڈونا بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہر ایک کے سامنے سے وہی پتے برآمد ہوئے تھے جو میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اسے دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ فاکسٹریٹ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم کوئی جادوگر تو نہیں ہو؟ میں صرف ایڈم ڈی فلوک ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، اور آج کی رات میں جو بھی دعویٰ کروں پورا ہوگا، اس لیے کہ میری لک میرے ساتھ ہے۔ میں نے فلورا کی طرف دیکھا جو ایک ٹک مجھے گرے جا رہی تھی۔ اس کا تنہا یہ حال نہیں تھا بلکہ فاکسٹریٹ اور ایڈونا پر بھی اسی قسم کی کیفیات طاری تھی۔ تم نے اپنا دعویٰ پورا کر دکھایا مسٹر ایڈم۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمال صرف تمہارا ہی حصہ ہے۔ ایسا صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہو سکا ہے فاکسٹریٹ۔ اگر تم فلورا کو میرے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے تو میں ناکام ہو جاتا۔ فاکسٹریٹ کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا تم سنجیدہ ہو مسٹر ایڈم؟ کوئی اپنی لک کے بارے میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ تم بہت عجیب آدمی ہو مسٹر ایڈم، تمہاری کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ فاکسٹریٹ بے بسی سے بولا، بالکل یہی بات میں بھی تمہیں بتا رہا تھا۔ کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میری کامیابی اتفاقات کی مرہون منت ہوتی ہے۔ فاکسٹریٹ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ چند لمحوں بعد بولا، فلورا تمہاری ہو سکتی ہے مسٹر ایڈم، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ جلدی سے بتاؤ۔ میں نے بےتابی کا مظاہرہ کیا۔ فلورا کی خاطر میں ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تم جیسے کسی ماہر کی تلاش تھی۔ فاکسٹریٹ نے بڑی احتیاط سے کہنا شروع کیا، ہم تمہیں معقول تنخواہ دیں گے۔ جیتی ہوئی رقم میں سے دوسروں کو 10% کمیشن دیا جاتا ہے، تمہیں دگنا کمیشن دیا جائے گا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے مسٹر فاکسٹریٹ کہ تم کس آدمی سے کس نوعیت کی گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں دگنی رقم کی آفر کی ہے، لیکن اگر تمہیں یہ رقم کم معلوم ہوتی ہے تو اس میں مزید اضافے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ 100% کمیشن بھی نامنظور ہے مسٹر فاکسٹریٹ۔ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، یہ تو ایڈم ڈی فلو کی شخصیت کا صرف ایک رخ تھا۔ معلوم نہیں کتنوں کے دل میں یہ حسرت ہے کہ ایڈم ڈی فلو ان کے لیے کام کرے تو وہ اسے ہیرے جواہرات میں تول دیں، لیکن ایڈم اپنی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہے۔ بڑی سے بڑی قیمت بھی میری صلاحیتوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ہم فلورا کو بھی تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ فاکسٹریٹ نے کہا، بہت ممکن ہے کہ یہ الفاظ کہتے وقت اس نے خود کو بے وقوف بھی محسوس کیا ہو، مگر میں نے اس پر خاصے سنجیدہ رد عمل کا اظہار کیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے قدرے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ایک شارپر کی حیثیت سے خود کو محدود نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو ایڈم ڈی فلو کی موت واقع ہو جائے گی۔ فاکسٹریٹ کے چہرے پر دلچسپی کی چمک نمودار ہوئی۔ مجھے اندازہ ہے، اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تم نے ٹونی اور ایڈگر کو زیر کیا تھا جبکہ وہ مسلح اور تم نہتے تھے۔ یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ دونوں 3rd کلاس قسم کے لوگ ہیں، انہیں زیر کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تمہاری کوئی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر وہ دونوں اتنے ہی بے وقت تھے تو تم رقم ان کے حوالے کرنے پر کیوں تیار ہو گئے تھے؟ فاکسٹریٹ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، محض اس لیے کہ رقم کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو اس وقت اس کلب میں موجود تمام رقم میرے قبضے میں ہوتی۔ فاکسٹریٹ میز پر رکھے ہوئے ٹونی کے ریوالور سے کھیلنے لگا، پھر اچانک بولا،
تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکو گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے مسٹر فاکسٹریٹ، ضروری نہیں کہ یہ درست بھی ہو۔ میرے محافظ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں، فاکسٹریٹ نے کہا۔ ان کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ انہیں ایڈگر یا ٹونی مت سمجھو۔ مت بھولنا فاکسٹریٹ کہ یہ ریوالور میں نے از خود تمہارے حوالے کیا ہے۔ میں چاہتا تو یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں یرغمال بھی بنا سکتا تھا۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ اچانک فاکسٹریٹ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میرا نام تمہارے علم میں ہے، پیشے کا اندازہ بھی تم نے لگا ہی لیا ہوگا، اور یہ بھی تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہم جیسے لوگوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بتانا نہیں چاہتے، فاکسٹریٹ نے کہا، لیکن ہم تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے مسٹر فاکسٹریٹ، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہی سب کچھ ہے، لہٰذا کچھ معلوم کر لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط بیانی ضرور کی ہے، فاکسٹریٹ بولا، اس لیے کہ تم جیسے لوگ مرسیڈیز میں سفر نہیں کرتے۔ اوہ، میرے ہونٹ دائرے کی صورت میں سکڑ گئے۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہا، شاید تم مرسیڈیز کے نمبروں سے میرے بارے میں معلوم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ بالکل، فاکسٹریٹ نے اس بات میں سر ہلایا، تم بچ نہیں سکو گے، ہم تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ تمہیں مایوسی ہوگی مسٹر فاکسٹریٹ، میں نے بڑی افسردگی سے کہا، اس لیے کہ وہ مرسیڈیز میں نے چوری کی ہے۔ فاکسٹریٹ مجھے گورنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس شہر میں چند مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، احمق سے احمق آدمی بھی چوری کرنے کے لیے مرسیڈیز کا انتخاب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا پکڑا جانا بہت آسان ہوگا۔ ایڈم ڈی فلوک ایسے ہی ماہر العقول کاموں کے لیے مشہور ہے مسٹر فاکسٹریٹ، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، جس کام کے کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایڈم ڈی فلوک وہ کام بڑی آسانی سے کر گزرتا ہے، تم نے شاید سوچے سمجھے بغیر جھوٹ بول دیا ہے، فاکسٹریٹ نے مجھے گورتے ہوئے کہا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص مجھے اس طرح بے وقوف بنا کر نکل جائے۔ میں تمہاری اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا، اور اگر تمہاری یہ بات غلط ثابت ہوئی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ فاکسٹریٹ سے غلط بیانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے انٹرکام پر کسی کو شہر کے تھانوں سے یہ معلوم کرنے کی ہدایت کی کہ کسی جگہ مرسیڈیز کی چوری کی رپورٹ تو نہیں درج کرائی گئی۔ میں بڑے اطمینان سے کرسی پر پھیل کے بیٹھ گیا۔ میرے اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ مرسیڈیز واقعی چوری کی تھی۔ اگر اس کی چوری کی رپورٹ نہ بھی درج کرائی گئی ہوتی تو یہ بھی ثابت کر دینا مشکل نہ ہوتا کہ وہ چوری کی کار ہے۔ فاکسٹریٹ مجھے گورے جا رہا تھا، میری بے پرواہی اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ شاید میں پہلا آدمی تھا جو اس کی شخصیت سے مرعوب نہیں ہوا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر میری تکہ بوٹی ہو سکتی تھی، مگر میں یوں بیٹھا تھا جیسے یہاں خیر سگالی کے دورے پر آیا ہوا ہوں یا اپنے پسندیدہ ڈرائنگ روم میں فرصت کے لمحات بے فکری سے گزار رہا ہوں۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایک گلاس پانی ہی پلوا دو۔ میں نے اچانک ہی ایڈونا کو مخاطب کیا، تم لوگوں میں مہمان نوازی کی ذرا بھی رمق نہیں ہے۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، فاکسٹریٹ نے کہا، جس چیز کی بھی خواہش محسوس کر رہے ہو بتا دو۔ میں اکیلا ہی تمہارا مہمان نہیں ہوں، میری لک فلورا بھی ہے۔ میں نے فلورا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، مانا کہ یہ تمہاری ملازم ہے مگر اس وقت تمہاری مہمان ہے۔ ٹھیک ہے، فاکسٹریٹ نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا، ایڈونا کو بتا دو۔ اس نے فلورا کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ نہیں۔ فلورا نے بڑی مشکل سے کہا، میں دیکھ رہا تھا کہ فاکسٹریٹ کے تمام ملازمین اس سے خوف زدگی کی حد تک مرعوب تھے، وہ اس کے سامنے زبان ہلانے تک کی جرت نہیں کر پاتے تھے۔